ارشاد فرمایا قل اے محبوب آپ فرمائیے من یرزقکم من السماء والارض کون تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے ام من یملک السمع والابصار یا کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا ومن یخرج الحی من المیت اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اور کون تمام کاموں کی تدبیر فرماتا ہے فیصلہ فرماتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ تو عنقریب وہ کہیں گے یہ سب کام اللہ کرتا ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تو آپ فرمائیے کیا تم ڈرتے نہیں ہو فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ تو یہ اللہ کی شان ہے یہ ہے اللہ رب العالمین جو تمہارا سچا رب ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ ماذا مانے کیا بعد الحق حق کے بعد کیا ہے إِلَّا الضَّلَالِ مگر گمراہی یعنی حق کو چھوڑنے کے بعد انسان گمراہ ہو جاتا ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ تو پھر کہاں پھیرے جاتے ہو كذلك اسی طرح حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا فاسقوں پر تمہارے رب کی بات پوری ہو گئی انہم لا یؤمنون بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی بات پوری ہوئی سے مراد یہ ہے کہ فاسق لوگ جہنم میں جائیں گے اور ان لوگوں سے اللہ جہنم کو بھر دے گا تو جہنم کو بھرنے والی بات پوری ہو گئی لیکن کن لوگوں پر پوری ہوئی جو فاسق ہیں نافرمان ہیں قل اے محبوب آپ فرمائیے هل من شرکائکم کیا تمہارے جھوٹے خداؤں میں سے کوئی ہے من یبدأ الخلق جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہو ثم یعیدہ پھر مٹانے کے بعد دوبارہ انہیں بنا سکے قل اللہ اے محبوب آپ فرمائیے یہ سب کام اللہ کرتا ہے یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہ مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے پھر فنا کرنے کے بعد اسے دوبارہ پیدا فرمائے گا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تو تم کہاں اوندھے جاتے ہو ان آیات میں مشرکین مکہ کی نفسیات کے مطابق گفتگو کی جا رہی ہے اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کام یہ ہمارے بت کرتے ہیں پھر ان بتوں کو خدا بھی سمجھتے تھے اصل بات یہ ہے کہ انہیں خود بھی عقائد کی سمجھ نہ تھی کیونکہ باقاعدہ کوئی مذہب کی صورت میں ان کا عقیدہ نہ تھا بلکہ من گھڑت خیالات پر اور سنی سنائی باتوں پر انہوں نے اپنے دین کی بنیاد رکھی تھی یعنی اگر آج بھی آپ کسی ہندو سے گفتگو کریں تو کبھی وہ کیا کہہ رہا ہوگا کبھی کیا کہہ رہا ہوگا کوئی اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے کیونکہ باقاعدہ ان کا نسل در نسل چلنے والا کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا بنایا ہوا مذہب ہے تو اسی طرح مشرکین مکہ کا حال تھا وہ کہتے تھے کہ آسمان اور زمین سے روزی اللہ دیتا ہے کان اور آنکھ کا مالک اللہ ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے اللہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اس سے مراد یہ جیسے انڈا جو ہے وہ بظاہر مردہ ہے اس سے چوزا پیدا ہوتا ہے اس میں زندگی ہے اور مردہ کو زندہ سے تو جیسے مرغی زندہ ہے اس سے انڈا نکلتا ہے جو کہ بظاہر مردہ ہے تمام کاموں کی تدبیر اللہ فرماتا ہے
تو یہ ساری باتیں وہ مانتے تھے، اور بعض باتیں وہ نہیں مانتے تھے. جیسے وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ قیامت کے دن سب کو زندہ کرے گا. پھر بھی ان سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا تمہارا بت ہے، کوئی ایسا خدا ہے جھوٹا کہ جو ساری کائنات کو ایک دفعہ بنائے اور پھر دوبارہ اس کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکے؟ تو یہ سارے سوالات انہیں جھنجھوڑنے کے لیے تھے. آگے پھر ان سے خطاب ہے، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے جھوٹے خداؤں میں سے کوئی ہے، من یہدی الی الحق، کہ جو حق کا راستہ بتا سکے. وہ تو نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، پتھر ہیں بے جان. قل اللہ یہدی للحق، آپ فرمائیے اللہ ہی حق کی ہدایت دیتا ہے. افمن یہدی الی الحق، کیا جو حق کی ہدایت دے احق کو زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کا حکم مانا جائے، امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے جو خود راستہ نہیں پاتا مگر جب تک کہ اسے راستہ دکھایا نہ جائے. یعنی بے جان پتھر، یہ بت چل نہیں سکتا، تم خود اٹھا کر اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہو، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو. بتاؤ یہ خدا بنانے کے زیادہ مستحق ہے یا وہ رب العالمین جو سب کو ہدایت عطا فرماتا؟ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر گمان کی پیروی کرتے ہیں، خیالات، من گھڑت خیالات. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا. یعنی گمان اور خیالات کے ذریعے حق نہیں ملتا، حق تو روشن دلیلوں سے ملتا ہے. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے ان تمام کاموں کو جو وہ کرتے ہیں. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے اللہ کے اتارے بغیر. قرآن ایسی کتاب ہے کہ اسے کوئی نہیں بنا سکتا. تو قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں کہ کوئی اسے اپنی طرف سے بنا سکے. یہ اللہ کے اتارے بغیر کوئی اسے بنا ہی نہیں سکتا. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، ہاں یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق ہے. توریت، انجیل، زبور میں قرآن کا ذکر تھا، تو جس کتاب کا ذکر تھا وہ کتاب آ گئی اور پچھلی کتابوں کی اس نے کیا کر دی، تصدیق کر دی. وہ تفصیل الکتاب، اور یہ کتاب کی تفصیل ہے، یعنی لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی تفصیل قرآن میں موجود ہے. بعض لوگ بعض باتوں کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز اختیار کرتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے انداز میں آپ کو ایک بات پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہ بظاہر قرآن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، الحمد سے لے کر والناس تک، اور قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے کہ اس میں پورے لوح محفوظ کا علم موجود ہے، اولین اور آخرین کی ہر بات اس میں موجود ہے. لیکن عام آدمی جب اس کو پڑھتا ہے یا ترجمہ پڑھتا ہے تو اسے یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی. تو اس کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ جب انسان کا سینہ روشن ہو جاتا ہے اللہ کی معرفت سے، پھر وہ قرآن پڑھتا ہے تو اسے یہ ساری چیزیں ملنا شروع ہوتی ہیں. جیسے آپ اس طرح دیکھیں کہ ایک میموری کارڈ ہوتا ہے جو بظاہر اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے. اس ایک میموری کارڈ میں مثلا وہ آپ سمجھیں 2 GB کا ہے، تو اس میں آپ 1,00,000 کتابیں اس میں ڈال سکتے ہیں. بعض ایسے کارڈ بھی آتے ہیں کہ 10-10 لاکھ کتابیں اس کے اندر ہوتی ہیں. لیکن جب ہم اسے دیکھتے ہیں
اپنی آنکھوں سے تو ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. اسی طرح بعض سیڑیاں ہیں کہ جیسے ہمارے پاس ایک سیڑھی ہے تو اس سیڑھی میں 550 کتابیں ہیں. ایک سیڑھی ہے تو اس میں تقریباً 6000 کتابیں ایک سیڑھی میں. اور پھر اس میں ایسا انجن بھی ہے کہ آپ کوئی بھی لفظ لکھ دیں تو وہ سرچ کر کے بتا دے گا کہ یہ لفظ 6000 کتابوں میں کس کس مقام پر ہے. لیکن وہ سیڑھی ہم ہاتھ میں پکڑیں اور کسی دیہاتی کو دے دیں اور کہیں کہ جناب یہ 6000 کتابیں ہیں، اس میں بعض کتابیں وہ ہیں جس کی 40 جلدیں ہیں، بعض کی 50 جلدیں ہیں، بعض کی 100 جلدیں ہیں، یہ لیجیے جناب. تو دیہاتی اس کو دیکھ کر ہنسے گا تو بولے گا کچھ بھی نہیں ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں. تو آپ کہیں گے اس کو دیکھنے کے لیے وہ کمپیوٹر کی نظر چاہیے. کیا چاہیے؟ سی ڈی روم چاہیے، اس کے لیے وہ کنیکشن چاہیے. تو یہ دنیاوی چیزیں ہیں، تو اس کی گہرائی کو دیکھنے کے لیے ساری چیزیں چاہیے. تو پھر یہ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام سے نور حاصل کرنے کے لیے دل میں نور الہی چاہیے، اور نور الہی ملتا ہے نور مصطفیٰ سے. تو یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سورہ فاتحہ حضرت علی فرماتے ہیں ہمارے جیسا کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تو جی جناب ترجمہ ہے، 7 آیتیں ہیں، 7 جملے ہیں ترجمے کے. الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو سارے جہان والوں کو پالنے والا. ترجمہ تو بچے کو یاد ہے. لیکن حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اتنے کاغذ میں لکھ دوں گا کہ 70 اونٹ لائے جائیں تو 70 اونٹ بھی اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکیں گے. اور ایک بزرگ اور فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ میں غور و فکر کیا تو ایسا نور اللہ نے عطا فرمایا کہ میں نے 2 لاکھ سے زائد علوم حاصل کیے. 2 لاکھ سے زائد. تو یہ چیزیں ہر آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی. سمندر کے کنارے پر جائیں تو صرف پانی کی سطح نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. کتنی مخلوق ہے، کتنے ہیرے جواہرات ہیں. تو فی زمانہ آپ میموری کارڈ سمجھ لیجئے یا سی ڈی لے لیجئے اور اس کی مثال دیجئے اور کہیے کہ جب تک کمپیوٹر کی آنکھ نہیں ہوگی اور جب تک یہ سسٹم موجود نہیں ہوگا ہمارے لیے تو وہ ایک عام سی ڈی جیسی ہے. تو جب دنیاوی بنائی ہوئی مخلوق کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر اتنا سب کچھ ہو سکتا ہے تو بتائیے رب کے کلام کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو یہ جب حضرت علی کی شان ہے اور جب یہ شان حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے، کیا فرماتے ہیں لو دعا علی قال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ. اگر اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں اللہ کی کتاب سے ڈھونڈ سکتا ہوں. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ سارا کا سارا علم قرآن میں ہے لیکن لوگوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ قرآن پر مہارت کیسے ملی کہ تہجد کے وقت چھوٹے سے منع ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز تہجد پڑھنے کے لیے. اور یہ نفل کی یعنی حضور نفل پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ جماعت میں شامل ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک پیچھے کرتے ہیں، ان کا کان پکڑتے ہیں اور کان پکڑ کے برابر میں کھڑے کرتے ہیں. یعنی ان کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ جب ایک امام ہو ایک ہی مقتدی ہو تو پیچھے نہیں کھڑا ہونا بلکہ کیا کرنا ہے امام کے برابر میں کھڑا ہونا ہے. صرف تھوڑا سا پیچھے ہونا ہے. وہ تو بالکل پیچھے پہلی صف میں تھے، پھر دوبارہ پیچھے چلے گئے. تو رسول اللہ نے پھر نماز کے دوران پکڑ کے کان پکڑ کے آگے کیا، پھر پیچھے چلے گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا اے بچے، اے عبداللہ بن عباس، میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے ہو جاتا ہے نماز کے دوران بار بار. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوچیں کہ ابھی آپ چھوٹے سے منع ہیں، یعنی کتنے چھوٹے تھے آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت میمونہ آپ کی خالہ ہیں اور حضور کی ازواج مطہرات ہیں اس میں سے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس اپنی خالہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے گھر رکنا ہے، مجھے رسول اللہ کے معمولات دیکھنے. تو حضرت میمونہ کہتے ہیں ٹھیک ہے رک جائیے، فلاں دن جو ہے وہ باری ہے، رسول اللہ تشریف لائیں گے تو آپ اس دن آ جائیے گا. تو وہ رات ہونے سے پہلے پہنچ گئے.
اب جب رات کو رسول اللہ آرام کے لیے لیٹے، آپ نے آرام فرمایا، تو حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں خود، وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا چھوٹا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں آرام کے لیے بستر پر لیٹ گئے اور میں ان کے پاؤں قدموں میں لیٹ گیا۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اپنے قدموں میں، اگر جگہ نہیں ہوتی تو قدموں میں لیٹا دیتے ہیں، تو میں حضرت میمونہ اور حضور کے قدموں کے درمیان لیٹ گیا، تو میں جو ہے وہ چوڑائی میں لیٹا اور وہ لمبائی میں لیٹے، تو اتنے چھوٹے تھے۔ لیکن ادب کہاں سے سیکھا؟ کیونکہ سارے ہی صحابہ با ادب تھے، تو بچہ وہ دیکھ دیکھ کے سیکھ جاتا ہے۔ تو کہا اے عبداللہ بن عباس، جو میں تجھے آگے کرتا ہوں تو پیچھے ہو جاتا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ، آپ تو مجھے آگے کرتے ہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں میں اللہ کے رسول کے برابر میں کیسے کھڑے رہوں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمائی کیا بات ہوئی، کوئی بات ہے، نماز کا مسئلہ بتا رہا ہوں، تو تعظیم کے چکر میں پڑا ہوا ہے؟ نہیں، آپ نے اپنے دست مبارک اٹھا دیے اور دعا کی، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ تو فرماتے لو دعا علی قار بعیر لوجدت فی کتاب اللہ، تو یہ حضور کی دعا کے صدقے میں وہ قرآن کا فہم ملا۔ کہتے ہیں اگر اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو قرآن سے نکال سکتا ہوں۔ پتہ چلا کہ نور مصطفیٰ ملے گا تعظیم مصطفیٰ سے، اور جو بے ادب ہے وہ نور مصطفیٰ سے محروم ہے۔ پڑھتا رہے قرآن، اس کو کچھ نہیں ملنا۔ قرآن کا فہم ملے گا نور مصطفیٰ سے، اور نور مصطفیٰ ملے گا تعظیم مصطفیٰ سے۔ تو جب یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے علم کا، حضرت علی کے علم کا عالم ہے، تو خود رسول اللہ کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ وہ تفصیل الکتاب، لوح محفوظ کی پوری تفصیل ہے یہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، اگر کسی کو اتنی مثالوں کے بعد بھی کوئی تشنگی باقی رہ گئی ہو تو ایک اور مثال جدید دور کے ہم پیش کر دیں۔ آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں حادثہ ہو گیا تو اس حادثے میں ڈی این اے کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ ڈی این اے کیا چیز ہے؟ انسان کا جو جسم ہے وہ کئی اجزاء پر موجود ہے اور ہر جز میں کئی سیل ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ایک تھوڑی سی ہم اپنی کھال یا اپنا خون کا ایک قطرہ اگر رکھیں تو اس میں سینکڑوں یا ہزاروں سیلز ہوں گے، اور سیل کا حصہ ہے ڈی این اے۔ یہ ہاتھ میرا یہاں پر زمین پر لگ رہا ہے یا اس پر میز پر لگ رہا ہے، تو ہاتھ کے لگنے سے ہزاروں ڈی این اے یہاں پر لگ رہے ہیں، اور یہ ڈی این اے یہاں سے غائب نہیں ہوتے۔ اگر 50 سال کے بعد بھی کوئی یہاں سے یہ چیک کرنا چاہے کہ آصف یہاں پر بیٹھا تھا کہ نہیں تو وہ چیک کر سکتا ہے۔ ڈی این اے کی ایک پوری سائنس ہے۔ اب اگر کسی کا بھی ڈی این اے حاصل کر لیا جائے اور اسے پڑھا جائے کھول کر، اور کھولنے کی وہ کوششوں میں لگے ہیں لیکن مکمل طور پر وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ آپ کو پوری رپورٹ بتائے گا کہ پوری زندگی میں اسے فلاں فلاں بیماریاں لگی ہیں، اتنی دفعہ بخار ہوا ہے، اتنی دفعہ یہ ہوا ہے، اتنی دفعہ یہ ہوا ہے، اس کی عمر اتنی ہے، اس کا رنگ اتنا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، یہ فلاں نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اتنا باریک سا ذرہ کہ جو بڑی سے بڑی خوردبین سے بڑی مشکل سے نظر آتا ہے وہ ساری رپورٹ کر دیتا ہے، اور مستقبل کی بھی رپورٹ کا اندازہ پیش کرتا ہے کہ یہ شخص طبعی طور پر فلاں فلاں بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ بتائیے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو جب سائنس کی مدد سے دیکھنے والے دیکھ کر کوشش کر کے بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں، تو جو نور الہی سے قرآن پڑھتا ہے اور جس کا سینہ نور مصطفیٰ سے روشن ہے وہ تو قرآن پڑھتا ہے، تو پھر اس پر کیا کرم ہوتا ہے؟ وہ کرم ہوتا ہے کہ حضرت علامہ محمود آلوسی فرماتے ہیں روح المعانی میں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیت خود انہیں معنی بتاتی ہے، قرآن کی آیتیں خود ان سے کلام کرتی ہیں۔ یہ کرم کس پر ہوتا ہے؟ جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ وہ تفصیل الکتاب، یہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اس کی یہ تفسیر ہے قرآن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں،
من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے خود بنا لیا اس قرآن کو؟ قل اے محبوب آپ فرمائیے فأتوا بسورۃ مثلہ، اس جیسی ایک سورت بنا کے دکھاؤ۔ اور تم تو کہتے ہو اس نبی نے اکیلے بنایا۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لاؤ اللہ کے سوا جس کو چاہو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ ساری دنیا کے لوگوں کو ملا لو اور مل کر ایک سورت بنا کر دکھا دو۔ یہاں پر ایک سورت کا چیلنج ہے اور دوسرے مقام پر ایک آیت کا چیلنج ہے، نہ وہ بنا سکے نہ بنا سکیں گے، کیونکہ بعض اللہ کی مخلوق ایسی ہے کہ جس کی نقل ممکن نہیں ہے۔ سائنسدان ایٹم بم تو بنا سکتے ہیں، بڑے سے بڑے ہوائی جہاز راکٹ تو بنا سکتے ہیں، لیکن مکھی نہیں بنا سکتے، مچھر پیدا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، تو مخلوق کو نہیں بنا سکتے، تو کلام اللہ کا تو یہ اللہ کی صفت ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے اسی طرح اللہ کی صفات بھی کیا ہے؟ قدیم ہے، تو وہ اللہ کے کلام کی نقل کیسے کر سکتے ہیں؟ بل کذبوا، بلکہ اسے جھٹلایا، بما لم یحیطوا بعلمہ، جس کے علم پر قابو نہ پایا، یعنی جس کتاب کو سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، بغیر سنے سمجھے ایسے ہی انہوں نے جھٹلا دیا نفرت کی وجہ سے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا، یعنی یہ کتاب کیسی برکتیں مسلمانوں کو دیتی ہے، ابھی تو انہوں نے یہ دیکھا نہیں ہے، اور بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے انہوں نے انکار کیا۔ کذالک، اسی طرح، کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ ومنہم من یؤمن بہ، اور ان میں سے کوئی اس پر ایمان لاتا ہے، ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں سے کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن کا نور عطا فرمائے، نور مصطفیٰ عطا فرمائے، اپنی معرفت کا اللہ ہمیں نور عطا فرمائے۔